بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اپنی بستی کے سردار کا بیٹا اغوا ہو کر فروخت ہوا اور غلام کہلایا۔ بستیوں اور شہروں کا سفر طے کرتا مکہ میں آیا، فروخت ہوا اور ام المومنین خدیجہ نے خرید لیا۔ زید اب ام المومنین کے غلام تھے، جنہوں نے آپ کا ہاتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ زید کی قسمت بدل گئی، پیارے آقا کے غلام ہوئے اور ہم سب کے سردار ہو گئے۔ بہت دن گزرے کہ حارث کو معلوم پڑا کہ پیارا بیٹا زید مکہ میں ایک شخص کا غلام ہو چلا ہے۔ اپنے قبیلے کے کچھ بااثر افراد یعنی قبیلے کے کچھ سیانوں کو لے کر نکلے اور کچھ مال و دولت ہمراہ لیا کہ اپنے بیٹے کو مال و دولت دے کر واپس لے آؤں گا۔ پہنچے تو بیٹے کو گلے مل کے خوب سا روئے۔ بیٹے نے بھی برسوں کی جدائیاں برداشت کی تھیں، سو خون سے خون ملا تو جدائیوں کے ملال سے ابل پڑا اور آنکھوں سے راستے بہہ نکلا۔ جب کچھ دیر میں فرقتوں کو قرار آیا، دل سنبھلا اور آنکھوں کی برسات رک گئی تو بیٹے کو کہا کہ میں تم کو لینے آیا ہوں۔ تو وہی بیٹا کہ جو ابھی بلک بلک کے رو رہا تھا، اس نے صاف صاف منع کر دیا۔ باپ نے حیران ہو کر صاحب مکان کی طرف نگاہ کی کہ دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے، جو آپ کا مال و متاع خرچ ہوا میں آپ کو دیتا ہوں، اور اگر کوئی مزید شرط ہے تو میں پوری کرتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دیجیے۔ بنی ہاشم کے چراغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نرم سے لہجے میں یہ کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اجازت ہے، اسے لے جائیے، لیکن اس سے پوچھ لیجیے کہ اس کی منشا کیا ہے۔ حارث پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ دوبارہ جو پوچھا تو اس وقت بھی وہی جواب تھا کہ میں جناب محمد کے ساتھ رہوں گا۔ باپ کے لیے بہت عجیب منظر تھا، اور شاید آسمان نے بھی ایسا کوئی منظر نہ دیکھا ہوگا کہ محبتوں سے اور قربتوں سے جدائیاں عزیز تر ہو گئیں۔ آخر کیا سبب ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ سب یہ تھا کہ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا۔ رحمتوں کا نزول شب و روز ہوتا، محبت یوں بانٹی جاتی کہ اجداد کی محبتیں دور کہیں پیچھے رہ گئیں۔ سو زید نے بھی یہ کہا اور اپنا چہرہ باپ کے چہرے سے موڑ لیا کہ سب کچھ خدا سے اسے نے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ باپ اپنے قبیلے کو واپس پلٹا، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعائیں کہ بیٹا جہاں رہنا خوش رہنا۔ باپ کو کیا معلوم تھا کہ صحراؤں کی کسی نامعلوم بستی کا ایک معمولی سا بچڑا اور گمشدہ بیٹا جو غلام ہوا، وہ زمانہ قیامت تک کے آنے والے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کا سردار کہا جائے گا۔ ہاں، زید ہمارے سردار ہیں۔ اب تو ہم زید کے بدن سے مس ہو کر ہواؤں میں بکھرنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں کہ یہ اس سرور کائنات کو چھو کر آئے ہیں کہ جن پر ایمان جنتوں کی ضمانت ہے۔ یہ وہ زید تھے جو ہمارے رسول کی محبت تھی، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شناخت دی، جنہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا، جن کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کے بیٹے اسامہ کو بھی اپنی محبت بنایا۔